سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کو بیان کر دوں. غریب نواز کے والد ماجد کا جب انتقال ہو گیا تو آپ اپنے والد کے چھوڑے ہوئے باغ انگور کا باغیچہ تھا، اس باغ کی رکھوالی کرتے تھے، اس باغ میں پانی سیراب کرتے تھے. حضور غریب نواز ایک دن دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی اس باغیچے میں داخل ہوئے. ان کا نام حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمۃ اللہ. ولی را ولی کی شناخت، ولی ولی کو پہچانتا، ولی ولی کو پہچانتا. پہلی ملاقات ہو رہی غریب نواز سے. غریب نواز نے جیسے ان کا چہرہ دیکھا اپنی چادر نکالی درخت کے اندر سے، چادر کو بچھایا، سلام کیا، تشریف رکھی. ادب دیکھو، بڑے بڑے بات نہیں کی، چادر بچھا دی، کہا حضور بیٹھیے، تشریف رکھے اللہ کے ولی. فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ نوجوان کہا میرا نام معین الدین حسن. یہ بات کس کا ہے؟ کہا میرے والد کا چھوڑا ہوا باغ ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میں ہی اس کی رکھوالی کرتا ہوں، میں ہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میں ہی اس کو پانی سیراب کرتا ہوں. تو اللہ کے ولی ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ نے فرمایا معین الدین، تمہارا نام معین الدین ہے. معین الدین کے معنی دین کا مددگار، دین کی مدد کرنے والے کو معین الدین کہا جاتا ہے. تم باغ کو پانی سیراب کرنے کے لیے باغ کی رکھوالی کے نہیں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ دین محمدی کی رکھوالی، دین محمدی کی سیراب سرشادی سرسبز و شادابی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. اے معین الدین، آؤ میں تم کو اپنا تبرک عطا کروں. چنانچہ آپ نے اپنی جھولی سے روٹی کا ٹکڑا نکالا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا. ابراہیم قندوزی نے اس کو چھپایا اپنے منہ میں رکھ کر، پھر آپ نے نکال کر معین الدین حسن غریب نواز کو عطا فرما دیا. آپ نے تبرک کھا لیا بزرگ کا، جو چبا کر دیا تھا. تو بزرگوں کے تبرک میں کیا خیر ملتا ہے وہ اللہ رسول جانے ہے نا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن غریب نواز نے جب وہ تبرک کھایا تو ان کی آنکھوں سے حجابات ہو گئے. دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے معلوم ہو گئی. فوراً آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب میں باغ نہیں رکھوں گا، باغ بیچ دوں گا، اور جو بھی پیسے باغ کے ملیں گے میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. چنانچہ غریب نواز نے اس بچپن کے عالم میں باغ بیچ کر کے جو رقم ملی تھی وہ رقم آپ نے غریبوں، فقیروں، محتاجوں پر تقسیم کر دی. علم دین سیکھنے کے لیے نکل گئے. کبھی نیشا پور گئے، کبھی سمرقند گئے، کبھی بخارا گئے. اس وقت بڑا خطرناک دور تھا، جھگڑے فساد ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی. ایسے عالم میں غریب نواز علم دین حاصل کر رہے ہیں. علم دین حاصل کر کے پھر آپ کو پیر کی تلاش ہوئی. تو پیر کی تلاش میں آپ پہنچ گئے ہارون مقام پر، مقام ہارون پر. وہاں سیدنا خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمۃ الرضوان جلوہ فرماتے. جب غریب نواز وہاں پہنچے، پیر نے اپنے ہونے والے مرید کو دیکھا اور مرید نے اپنے پیر کا چہرہ دیکھا. کہا حضور میں اپنی ذات کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. کئی دنوں سے تلاش کی سچے پیر کی، آج مجھے آپ مل چکے ہیں، اب میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. تو پیر صاحب نے کہا اچھا مرید بننا چاہتے ہو، 1 سال بیٹھ جاؤ یہاں پر، چلا کشی کرو. بیٹھ گئے، ذکر الہی ہو رہا ہے، اللہ کی خدا بلند ہو رہی ہے، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، فرائض و واجبات سنن کی ادائیگی ہو رہی ہے. 1 سال ہو گیا پورا. 1 سال ہونے کے بعد حاضر ہوئے اپنے پیر کی بارگاہ میں. کہا حضور 1 سال مکمل ہو چکا، کیا حکم ہے آپ کا؟ کہا معین الدین کھڑے ہو جاؤ، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرو، نگاہیں بند کرو، آنکھیں بند کرو، پھر آنکھیں کھول کر دیکھو کیا نظر آتا ہے. حضور معین الدین حسن نے اپنے پیر کے حکم کے مطابق کھڑے ہو کر چہرہ آسمان کی طرف کیا، آنکھوں کو بند کیا، اور جب آنکھیں کھولی
تو فرمایا اپنے پیر و مرشد سے سرکار میں 7 آسمانوں کو یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں، 7 آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ معین الدین ابھی منزل نہیں ملی ہے، 1 سال اور بیٹھ جاؤ، اللہ 1 سال اور بٹھا دیا پیر و مرشد نے مجاہدے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، پھر ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ 1 سال اور گزر گیا، پھر بلایا، کہا کہ اب دیکھو آنکھیں کھول کر کیا نظر آتا ہے۔ جب آنکھیں اٹھا کر کھول کر دیکھی تو فرمایا حضور اب 7 آسمان بھی دیکھ رہا ہوں اور 7 آسمانوں پر عرش عظیم بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہاں اور کچھ دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں، عرش عظیم ہی دکھ رہا ہے۔ جاؤ ابھی منزل حاصل نہیں، بیٹھ جاؤ 1 سال اور۔ اللہ اب ذرا سوچیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کر، کوئی مرید بننے کے لیے آئے میرے پاس اور میں کہوں بیٹھ جاؤ 1 سال تک یہاں، کیا بولیں گا انہیں؟ 1 سال بیٹھو حضرت، ابھی آتا ہوں کہ سر کھلا کے جائیں گا، نظر نہیں آئے گا پھر دوبارہ، ہے نا؟ کس کے پاس ٹائم ہے اتنا؟ لیکن وہ مرید سچے، مرید صادق، سچے مرید 1 سال کیا اگر 10 سال بھی بیٹھنے کے لیے فرماتے تو بیٹھ جاتے بھائی۔ ان کو تو منزل حاصل کرنی تھی نا، نام کے مرید نہیں بننا تھا، ان کو کام کا مرید بننا تھا۔ چنانچہ 3 سال تک اپنے پیر کے حکم پر مجاہدہ فرمایا، چلہ کشی کی، اور جب 3 سال مکمل ہو گئے پھر بلایا، کہا دیکھو معین الدین آنکھیں اٹھا کر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ تب معین الدین حسن غریب نواز فرماتے ہیں سرکار اب 7 آسمان بھی دیکھ رہا ہوں، 7 آسمانوں پر عرش عظیم بھی دیکھ رہا ہوں اور عرش عظیم پر نور الہی کے ذریعے بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہاں اب تمہاری منزل پوری ہوئی۔ سب سرکار غریب نواز کو مرید بنایا، پھر اپنی صحبت میں رکھ کے تربیت سے نوازا۔ 12 سال تک غریب نواز کی صحبت میں رہے، 12 سال غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہے، اور اسی